معروف رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑے میاں چراغ لے کر دن کی روشنی میں بازار میں پھر رہے تھے۔ کبھی ایک سمت جاتے، کبھی دوسری سمت جاتے، کبھی دکان کے اندر جاتے، کبھی دکان سے باہر نکلتے۔ تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ بڑے میاں کیا ماجرا ہے، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی، اور ایسی کون سی باریک چیز ہے جو دن کی روشنی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ چراغ لے کر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو بڑے میاں نے کہا بیٹا میں کھوئے ہوئے انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ بڑے میاں بازار اتنا جام ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، چلنے کی جگہ میسر نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ انسان نہیں؟ کہنے لگے بیٹا دو آنکھ، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، ایک ناک، ایک زبان والے شخص کو تم انسان کہتے ہو، تو یہ سمجھ لو یہ انسان نہیں۔ انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ پھر معروف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مزید مثال سے سمجھایا، فرمائے لگے دیکھو اگر یہ گوشت کا جو ڈھانچہ ہے اس کو اگر تم انسان کہتے ہو تو ایک طرف تم ابو جہل کو رکھو اور ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، تو تم کو نظر آئے گا کہ ان میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں اور ابو جہل مبغوض رب العالمین ہے۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، ایک اللہ کا مبغوض ہے، اللہ کی لعنت ہے، اس پہ پھٹکار ہے۔ آنکھیں دونوں کی، کان دونوں کے، ہاتھ پاؤں دونوں کے، لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جس میں اعلیٰ صفات ہو۔ انسانیت جن صفات سے متصف ہوتی ہے وہ صفات اس کے اندر موجود ہوں۔ صرف کھانا پینا، ہگنا موتنا، پہننا اوڑھنا یہ انسان ہونے کی علامت نہیں۔ اس بنیاد پر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ انسان وہ انسان ہے جس کو وہ بڑے میاں بھرے بازار کے اندر دن کی روشنی میں تلاش کر رہے تھے، وہ انسان ہے جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر شکر ہو، جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر قناعت ہو، جس کے اندر ہمدردی ہو، جس کے اندر رواداری ہو، جس کے اندر لحاظ ہو، جس کے اندر مروت ہو، جس کے اندر بلند اخلاق ہو، جس کے اندر ماں باپ کا احترام ہو، جس کے اندر بہن بھائیوں کا احترام ہو، جس کے دل کے اندر اللہ سے ملنے کی تمنا ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر اللہ کا لحاظ ہو، جس کے اندر اس بات کی فکر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر عمل کا جواب دینا ہے، جس کے اندر اپنی قبر کی فکر ہو، جس کے اندر اپنے حشر کی فکر ہو، جس کے اندر پل صراط میں گزرنے کی فکر ہو، جس کے اندر اعمال صالحہ کے ترازو کو بھاری ہونے کی فکر ہو، جس کے اندر انسان کے عروج کی فکر ہو، جس کے اندر یہ بات کا درد ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے اندر اتباع نبی ہو، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کے اپنانے کا جذبہ ہو، وہ انسان ہوتا ہے۔ اب ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے ہیں، گو کہ
کسی کے اندر بھیڑیے کی صفات ہے، کسی کے اندر خنزیر کی صفات ہے۔ بھیڑیے کی صفات یہ ہے کہ وہ نوچتا ہے، کاٹتا ہے۔ خنزیر کی صفات یہ ہے کہ وہ بے حیا ہے۔ اب بے حیائی فیشن بن گیا، خون ریزی اپنی طاقت کا سرچشمہ بن گیا، رواداری رخصت ہو گئی، لحاظ رخصت، ایک دوسرے کی پاس رکھنا، پاسداری کرنا رخصت، امانتداری رخصت، خیانت اپنے عروج پر، رشوت اپنے عروج پر، سود خوری اپنے عروج پر، قتل و غارت گری اپنے عروج پر، بے حیائی بے شرمی اپنے عروج پر، پاک دامنی کو ختم کرنا اپنے عروج پر، ماں باپ کا لحاظ نہیں کرنا اپنے عروج پر۔ اور حقیقی انسان اور سوری انسان کا فرق بھی یہی